اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، روزانہ ایک مختصر سا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ جس میں ہماری ذمہ داری بھی پوری ہو سکے اور عوام کی خدمت بھی ہو سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا عنوان ہے روزے داروں کی صفات، کہ جس میں ہم روزے داروں کی صفتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک روزے دار کی صفت کیا ہونی چاہیے۔ آج ہم جس عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہم صدقے کے اوپر بات کریں گے۔ جیسا کہ ابتدا میں حدیث شریف کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تصدقوا علی فقرائکم والمساکینکم، یعنی صدقہ دو اپنے فقراء کو اور مساکین کو۔ اب اس کے جب ہم اس حدیث کے اوپر آتے ہیں تو اس میں پھر ہم جب بحث کرتے ہیں، اس پہ گفتگو ہوتی ہے کہ صدقے سے کیا مراد ہے، صدقہ کسے دینا چاہیے، صدقے کا فائدہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو صدقہ جو ہے وہ مختلف چیزوں کا ہو سکتا ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم صدقے کے اوپر بات کریں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ صدقہ دو فقراء اور مساکین کو، تو صدقہ جو ہم نکال رہے ہیں، جو دے رہے ہیں، وہ کس کو دیں؟ یہاں پہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، فقراء اور مساکین۔ اب فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ جیسا کہ ایک روایت بھی موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا ہے کہ مولا فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ الفقیر لا یسأل، فقیر سوال نہیں کرتا، یعنی اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں، اس کے باوجود وہ سوال نہیں کرتا، جبکہ ہمارے ہاں بالکل اس کے برعکس کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو راستے میں جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، یا نہیں پتہ وہ شاید پروفیشنل ہوں یا جو ہے وہ واقعی ضرورت مند ہوں، جو بھی ہو، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن ہم بھیکاری کو فقیر کہتے ہیں، جبکہ فقیر ایک بہت بڑی صفت ہے۔ فقیر کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں اس کا ایک مقام ہے، یعنی اس کی خودداری، عزت نفس اس قدر بلند ہوتی ہے کہ وہ سوال نہیں کرتا، جبکہ مولا فرماتے ہیں مسکین اس کے برعکس، مسکین اپنی معاش کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ جد و جہد کرتا ہے۔ اب اولویت کس کو حاصل ہے، فقیر کو یا مسکین کو؟ کس کو صدقہ دینا چاہیے؟ جیسا کہ قرآن میں ایک آیت موجود ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے او مسکین انذا متربہ، یہاں پر پہلا لفظ جو ہے وہ مسکین کا استعمال ہوا، جبکہ زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو یہاں پر مقدم جو کیا گیا ہے وہ فقراء کو کیا گیا کہ فقیر کو صدقہ دینا چاہیے۔ اب کیسے اس چیز کو حل کیا جائے کہ زیادہ مستحق کون ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، علماء فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ بعض جگہ پر مساکین کا لفظ استعمال ہوا ہے، بعض جگہ پر فقراء کا، لیکن جو امام کی حدیث تھی اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فقیر وہ ہے جو سوال نہ کرے۔ اب ایک آدمی سوال نہیں کر رہا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ضرورت مند ہے اور اس کو دینا چاہیے۔ اب اس کی جب یہ ہم نے اس کا مصرف بتا دیا تو اس کی جو ہے تعریف یہ ہے، فقیر یا نادار یا مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے وسائل بالکل نہ ہوں، اور اس کے اندر نہ اتنی طاقت ہو، نہ قوت ہو، یا اتنے وسائل نہ ہو کہ وہ اپنی زندگی گزار سکے، نہ بالفعل نہ بالقوہ، کسی بھی اعتبار سے اس کے پاس یہ صلاحیتیں نہ ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اب صدقہ جو ہم نکال رہے ہیں، جو ہم فقیر کو دے رہے ہیں، یہ صدقہ واقعی ہی فقیر کو ملتا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور راز پوشیدہ ہیں؟ تو پروردگار عالم فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا دے؟ جو اللہ کو قرض دے گا، اللہ اس کو پلٹ کر واپس دے گا، لیکن اس سے زیادہ اضافہ کرے گا، یعنی اس کے مال میں اضافہ ہو جائے گا۔ دے ہم یعنی اللہ کے لیے رہیں، گویا اس طرح محسوس کیجئے کہ اللہ اس قرض کو لے رہا ہے، اللہ اس صدقے کو لے رہا ہے، اور پھر وہ واپس جو ہے ہمیں دگنا کر کے مل رہا ہے۔ اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروگرام کو مختصر سے مختصر کریں۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے لیے قرض صدقہ دے رہے ہیں، اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں، تو اس کو کیسے واضح کیا جائے؟ ایک حدیث میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دفعہ بنی ساعدہ کے قبیلے کی طرف چلے گئے جہاں پر فقراء موجود تھے، اور وہ حالت خواب میں تھے یا سو رہے تھے۔ امام جب ان کے پاس گئے، انہیں پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں، امام آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں صدقہ دینے کے لیے، تو وہ بیدار ہوئے۔ امام نے انہیں جب وہ روٹیاں دیں، ان کے ہاتھ پر رکھ کر امام نے پھر واپس لے لیں۔ اس کے بعد امام نے اس روٹی کو، اس نان کو بوسہ دیا اور پھر اس کی خوشبو سونگھی، کیونکہ خوشبو اس لیے سونگھی کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کی طرف جا رہا ہے، اللہ لے رہا ہے، تو جو مال اللہ کا ہو وہ کتنا بابرکت ہوگا۔
بظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہم فقیر اور مسکین کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اور آگے چلیں کہ اسی حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کا یہی عمل رہا ہے، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں عزیزان گرامی قدر کہ جب ہم صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، روایات میں ہے کہ جب صدقہ دو تو ہاتھ کو نیچے رکھو، کیونکہ اوپر والا ہاتھ گو کہ ایک فقیر کا ہے، لیکن ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اوپر والے کی نیت سے دے رہے ہیں کہ وہ لے کے جائے گا۔ آیتوں میں جیسا میں نے تلاوت کی، آیات میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے کہ یہ صرف اللہ کے لیے۔ اب امام سے کسی نے سوال کیا، مولا یہ تو آپ نے فرمایا کہ ہم جب صدقہ دیں تو ہاتھ کو نیچے رکھیں، لیکن اگر کوئی نابینا ہو جس کو ہم صدقہ دے رہے ہیں اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ہاتھ پکڑو اپنے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ دو تاکہ اسے محسوس ہو جائے کہ اس کو کوئی چیز دی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب صدقے کے فوائد کیا ہیں؟ صدقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ صدقے کے ساتھ بلائیں ٹل جاتی ہیں، صدقہ نکالنے کے ساتھ۔ اور امام فرماتے ہیں کہ کیوں نہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جس کے ساتھ بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ پوچھا کیا؟ فرمایا کہ اس میں کیا عیب ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے کی اشیاء کو بھی صدقے میں دے دے، یعنی ایک روٹی دے دے، آٹا دے دے، اس طرح کی بہت سی چیزیں جو کسی ضرورت مند کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے علاوہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے۔ روایات میں موجود ہیں کہ صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے، اس طرح کی بہت سی روایتیں ہیں، اور صدقہ دینے سے انسان اپنے آپ کو توانا محسوس کرتا ہے، یعنی وہ صلاحیت جو انسان ایک لے رہا ہے، لینے میں اتنا لطف نہیں آتا جتنا انسان کسی کو کچھ دے تو اس کو لطف آتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، اللہ کی مخلوق کی مدد کی۔ پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں ہمیں اور اس کے علاوہ بھی صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گوں کہ مالک ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد